الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ مولانا العظیم صدق بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت پاک ہے جو آج نماز میں پڑھی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اور مسلمان عام طور پر اپنی دعاؤں میں بھی اس آیت کریمہ کو بطور دعا کے مانگتے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے۔ جب اس مضمون کو آدمی دعا کے طور پر مانگے گا تو سمجھتا ہے اور مانگتا ہے، لیکن ہم لوگ جو عربی سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، عربی ہم نہیں جانتے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس آیت کے شروع میں ربنا ہو اس میں کوئی اہم دعا ہوگی، بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اور جتنی آیتوں کے شروع میں ربنا ربنا ہے وہ سب ہم نے اکٹھا کر کے پڑھ لی، سمجھے کچھ نہیں۔ تو اس سے دعا کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ آپ دل سے سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ دل سے یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اسی کا نام ہے دعا۔ اور اگر آپ نے کچھ چیزیں اکٹھا کر کے، کچھ آیات اور کچھ حدیثیں اکٹھا کر کے اسے دعا کے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ لیا اور ہم سمجھے نہیں کہ وہ کیا تھا اس میں، تو وہ کامل دعا نہیں ہے، وہ کامل دعا نہیں۔ دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں میں۔ وہ ایک مسئلہ ہے ایسا کہ اس میں آج کل عربوں میں اور غیر عربوں میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو میں سمجھاؤں، آپ حضرات کو سمجھ لیں اسے۔ عربوں کو اس پر بہت زیادہ اصرار ہے کہ سلام کے بعد کوئی دعا مت مانگو۔ چنانچہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو حرمین شریفین میں بھی
نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ائمہ کوئی دعا نہیں مانگتے۔ حرمین شریفین کے علاوہ جو عربوں کی دوسری مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے اور کسی عرب ملک کے اندر تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سلام کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے نمازوں کے بعد ہیئت اجتماعی کے ساتھ، یعنی پوری گیدرنگ کے ساتھ، ہمیشہ التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ دعا مانگنا ثابت نہیں۔ لہذا جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کا کیوں اتنا التزام کیا جاتا ہے کہ کوئی نماز ایسی جانے نہیں دی جاتی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی جائے، ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ان عرب بھائیوں کی دلیل ہے، اور آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، کوئی میں نئی بات نہیں بتلا رہا، آپ حضرات نے ان حضرات کی یہ دلیلیں سب سنی ہوں گی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان میں جو 4 فقہیں رائج ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت یعنی 90% جن 4 اسکول آف تھاٹس کا فالو کرتی ہے، یعنی مذہب فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے، یہ 4 کسی معین آدمی کی رائے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب حنفی یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اوپینین اور رائے، مذہب شافعی یعنی حضرت محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی اوپینین اور رائے، مذہب مالکی یعنی امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے، مذہب حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، واقف نہیں ہیں۔ میں آپ حضرات زیادہ تر حنفی ہیں، یہاں جو حضرات تشریف فرمائے ہیں زیادہ تر حنفی ہیں، شافعی اس میں کچھ ہوں گے، مالکی بھی کچھ ہو سکتے ہیں، حنبلی بھی کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر حضرات جو ہے حنفی ہیں۔ اس لیے میں آپ ہی حضرات کی مثال دوں کہ ہماری فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ کھول کر دیکھیں تو ان میں 2/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے، اور 1/3 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، امام اعظم کا قول موجود ہے اور فتویٰ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یا امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم کا قول ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے شاگردوں کا قول لیا گیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلے میں امام اعظم کا قول موجود ہے، اور قول موجود ہوتے ہوئے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، ان کے شاگردوں کے قولوں پر فتوے ہیں۔ اور یہ صرف فقہ حنفی میں نہیں، سبھی فقہوں میں ایسی ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، مزارعت کے معنی ہیں اپنی زمین کسی کو بٹائی پر دینا۔ ہم نے اپنی زمین کسی کو دے دی کہ بھئی تم اس میں اناج بو، اور جو اناج پیدا ہوگا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا 2/3 تمہارا 1/3 ہمارا، یا 3/4 تمہارا 1/4 ہمارا۔ یہ بٹائی مانے ڈیوائیڈ کرنا، تقسیم کرنا۔ بٹائی کے معنی تقسیم کرنا، یعنی جو پیداوار ہوگی اسی کو تقسیم کر کے اتنی تمہاری اتنی ہماری۔ یہ مزارعت امام اعظم کہتے ہیں جائز نہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جائز نہیں۔
امام اعظم کے نزدیک بھی مزارعت جائز نہیں ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی مزارعت جائز نہیں، مگر فقہ حنفی میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے، اور صاحبین کے یہاں مزارعت جائز ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک شاگرد ہیں بویفی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں بویفی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بویفی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اسے جائز کہا۔ اب بعد کے جو احناف آئے اور بعد کے جو فقہا آئے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان اقوال کو تولا کہ کس کا قول قرآن و حدیث سے مدلل ہے۔ تو فقہ حنفی میں قرآن و حدیث سے زیادہ مؤید اور مبرہن اور مدلل قول امام صاحبین رحمہم اللہ کا نکلا۔ تو حنفی تمام دنیا کے احناف نے اس مسئلے میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔ اسی طرح حضرات شوافی جو بعد میں شوافی آئے، انہوں نے بھی اس مسئلے پر غور کیا کہ قرآن و حدیث سے کس کا قول زیادہ مبرہن ہے اور مؤید ہے، تو ان کے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی جو شاگرد بویفی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا قول قرآن و حدیث سے زیادہ مدلل ہے اور زیادہ نزدیک ہے۔ تو شوافی نے بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ یہ مثال آپ حضرات کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کی رائوں اور اقوال پر سارے فقہ کے مسئلوں میں فتوے نہیں، بلکہ فقہ حنفی یہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ایک انداز ہے اور ایک طریقہ ہے۔ اس کے پرنسپلز ہیں جو اصول فقہ کہلاتے ہیں، اور اس پرنسپل کے سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کو ایک خاص نہج پر سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر امام شافعی علیہ الرحمہ اور شوافی کی اصول فقہ الگ ہے، ان کے پرنسپلز الگ ہیں، مالکی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں، حنبلی فقہ اور ان کے پرنسپلز الگ ہیں۔ لہذا یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ معین آدمی کی رائوں کا فالو نہیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کے پیچھے کیوں چلا جائے، یہاں ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایک آدمی کے پیچھے چلنے کا نہیں، ایک مکتب فکر کے فالو کرنے کا ہے اور ایک خاص مکتب فکر کے تحت میں چلنے کا ہے۔ مکتب فکر بہت ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں۔ دیکھو دنیا میں مکتب فکر بہت ہیں، سوچنے کے انداز بہت ہیں، جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنے مکتب فکر ہیں، اور پہلے بہت سے مجتہدین گزرے اور ان بہت سے مجتہدین کے الگ الگ مکتب فکر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان مکتب فکر کے ماننے والے ختم ہو گئے اور ان چار مکتب فکر کے ماننے والے آج دنیا میں ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ان چار مکاتب فکر کا فالو کرتی ہے۔ ان چاروں فقہوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ہماری فقہ میں بھی لکھا ہے، شوافی کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے کہ نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جماعت کا دعا مانگنا حسن ہے، حسن ہے، سنت نہیں۔ سنت لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ حسن لفظ استعمال کیا ہے۔ حسن یعنی اچھا ہے۔ کیوں اچھا کیوں ہے؟ مجھے یہی بات سمجھانی تھی جسے آپ حضرات سمجھیں۔ اسلام جب تک عربوں میں رہا تو میرے بھائیو عربوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ عربی زبان کو جانتے ہیں اور عربی قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، جو کچھ اپنے منہ سے بولتے ہیں اسے سمجھتے ہیں، ان کے دل کی جو ارمان اور آرزویں ہیں اسے اپنی عربی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے عرب جو حضرات ہیں وہ نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
حرم شریف میں جب آخر میں تراویح ہوتی ہے اور آخر میں وتر پڑھتے ہیں تو امام صاحب پون گھنٹہ وتر میں دعا کرتے ہیں، پون گھنٹہ پوری دعا ہی دعا ان کی چلتی ہے، اور وہ دعا کہیں کتابوں میں سے انہوں نے یاد کر رکھی ہو؟ نہیں، کتابوں میں سے یاد نہیں کر رکھی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں، مگر وہ ساری کتابوں میں سے دعائیں یاد کر رکھی ہیں۔ وہ امام صاحب نے کوئی دعا یاد نہیں کر رکھی، اس وقت بر وقت جو دل میں ان کے ارمان آئے وہ عربی زبان میں مانگتے چلے گئے۔ وہ تو اس پر قادر ہیں۔ اور ہم جو جب اسلام عربوں سے نکل کر عجم کے اندر گئے تو میرے بھائیوں چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام جہاں تک پہنچے سب جگہ پر لوگوں کو عربی زبان سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسا مادری زبان سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ مذہب کی زبان ہے۔ مادری زبان تو جانے بغیر کام چل سکتا ہے، لیکن مذہب کی زبان جانے بغیر آدمی کا دین کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ شروع میں جب عرب میں سے اسلام پھیلا تو جتنی نیبر کنٹریز میں جو اسلام گیا، یہ ایران میں عربی نہیں بولی جاتی، فارسی بولی جاتی تھی۔ یہ عراق، سوریہ، شام، ترکی، یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، یہاں سب رومی زبان بولی جاتی تھی، رومن امپائر تھی اور رومی زبان بولی جاتی تھی۔ مصر میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، وہاں قبطی زبان بولی جاتی تھی۔ اس سے نیچے جو سوڈان ہے اور ایتھوپیا، حبشہ ہے، وہاں سب حبشی زبان بولی جاتی تھی۔ مگر جب اسلام پھیلا، صحابہ کے زمانے میں اسلام بڑھا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی جو زبان تھی عربی زبان ان کو بھی انہوں نے اپنی مادری زبان کی طرح قبول کر لیا، اور آج اللہ کے فضل سے وہ سب عرب ممالک ہیں۔ آج وہ سب عرب ممالک ہیں، وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کا بچہ عربی زبان سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ وہ دوسری زبان ہے تو وہ سیکنڈ زبان لینگویج ہے، اصل زبان عربی بن گئی۔ لیکن پھر اور اسلام وہاں سے آگے بڑھا، وہاں سے اسلام اور آگے کہاں بڑھا؟ ترکیہ سے اور نارتھ کی طرف اسلام اوپر بڑھا۔ تو ترکیہ سے اور نارتھ کی طرف گئے تو یہ ملک آئے، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جو 5 ملک ہیں جو ابھی روس نے چھوڑے ہیں، یہ ملک آئے اس سے ترکیہ سے اوپر۔ پھر وہاں ایک نہر تھی، وہ نہر کہلاتی تھی جیہون، اس نہر سے اور نارتھ کی طرف گئے تو یہ ماوراؤن نہر کا علاقہ ہے، اسی ماوراؤن نہر کے اندر بخارا وغیرہ ادھر آئے۔ پھر اور نارتھ کی طرف چلے گئے تو پھر اور اوپر جا کر افغانستان آیا، اور آگے بڑھے تو ہندوستان آیا اور بنگلہ دیش آیا، اور پھر آگے چین لگ گیا، رنگون اور برما اور چین لگ گیا۔ یہ سب ادھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہاں ان ملکوں کے لوگوں نے عربی زبان کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی نہیں دی۔ آپ حضرات ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان جس وقت ایک ہندوستان تھا اس وقت ہندوستان پر مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی ہے، لیکن 900 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہاں عربی زبان کو سیکنڈ لینگویج کا مقام بھی حاصل نہیں ہوا، باقی فرسٹ لینگویج تھی فارسی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پورا عجم کہلایا، یہ تو ہوئے عرب اور یہ ہوئے عجم۔ یہ جو عجم کے جتنے لوگ ہیں یہ سب عربی سے نابلد اور ناواقف اور بے خبر رہ گئے۔ جو بیچارے علماء تھے وہ تھوڑی بہت عربی جانتے تھے، لیکن وہ بھی تھوڑی بہت، اور عام مسلمان نہیں جانتے تھے عربی۔ ہم لوگ سب مثالیں ہیں، آپ حضرات جو ہندوستان پاکستان کے ہیں تھوڑی بہت بھی عربی نہیں جانتے، میں تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگنے پر قادر نہیں۔ بچپن میں تعلیم الاسلام میں جو ہم نے دعائیں یاد کر رکھی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور یہ قاعدے اخیرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، بس یہی دعا ہم سب پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ حضرات تو نہیں پڑھ سکتے، میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں،
میری بھی عربی اتنی نہیں ہے کہ میں جو میرے دل میں ارمان ہو وہ نماز کے قاعدے اخیرہ میں عربی میں مانگنے لگوں. اچھا، عربی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، گجراتی میں، بنگالی میں اگر دعا نماز میں مانگو، نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں عربی ہی میں مانگنا ہے، اور عربی کی ہماری ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی باتیں اللہ سے مانگ سکیں. یہ میرے بھائیوں ایک ایسی دشواری آن پڑی کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایک طرف قرآن و حدیث نے یہ بتلایا ہے کہ نماز کی روح دعا ہے. قرآن و حدیث نے یہ بات بتلائی ہے کہ نماز کی روح دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا کا جو مغز ہے، عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ دعا ہے. اللہ سے اپنی ارمان، اپنی آرزویں اللہ سے مانگنا. اب نماز میں تو ہم اپنی آرزویں اور اپنی تمنائیں اللہ سے مانگ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے، خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو تہجد کی نماز میں سجدے میں جا کر کے حضور لمبی دعا مانگتے تھے. تہجد کے سجدے میں، اور 50 آیتیں جتنی دیر پڑھی جاتی ہے اتنی دیر حضور کا سجدہ ہوتا تھا. ایک سجدہ 50 آیتوں کے وقت. اس میں پہلے خوب اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور خوب تعریف کرنے کے بعد پھر اس میں دعائیں مانگی جاتی تھی. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قیام میں صرف قرات ہوگی، کوئی دعا نہیں ہوگی. لیکن قیام میں بھی فرض نماز کے لیے یہ مسئلہ ہے. فرض نماز کے لیے مسئلہ ہے کہ قیام میں فاتحہ پڑھو، پھر سورت پڑھو، کوئی دعا نہیں. لیکن آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں ہے کہ جب حضور تہجد پڑھتے تھے تو جب فاتحہ پڑھ کر کے سورت شروع کرتے تھے، کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، تو جہاں رحمت کی آیتیں آتی تھی وہاں حضور رک جاتے تھے اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے تھے. اور پڑھتے پڑھتے جہاں ایسی آیتیں آتی تھی جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو حضور وہاں رک جاتے تھے اور اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے، وہاں دعا مانگتے تھے، اور وہاں دعا مانگ کر پھر آگے قرات کرتے تھے، وہاں دعا مانگ کر پھر آگے. تو قرات کے درمیان میں رک کر کے اللہ سے رحمت کی دعائیں اور اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے تہجد کی نماز میں. ظاہر ہے حضور یہ کرتے تھے تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے. آج ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. قرات کے بیچ میں رک جائے اور رک کر کے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگنا شروع کرے یا اللہ کے عذاب سے پناہ چاہنا چاہے تو نہیں مانگ سکتا. اس لیے کہ ہمیں وہ دعائیں معلوم ہی نہیں ہوا کیا مانگنی. وہ جو موقع ہے، جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے تقاضے سے کیا دعا مانگنی ہے، ہم ان آیتوں کو ہی نہیں سمجھ رہے. سب سمجھ رہے ہیں دعا کیا مانگیں. جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم ان آیتوں کو ہی نہیں سمجھ رہے، دعا کیا مانگیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرات کے بیچ میں رک کر دعائیں مانگتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں دعا مانگتے تھے، اور تہجد کی نماز میں لمبا سجدہ فرماتے تھے اور سجدے میں دعا مانگتے تھے. اور قاعدہ اخیرہ جو ہے، آخری قاعدہ، وہ تو دعا کی جگہ ہے ہی. تو جب ان سب جگہوں میں آدمی نے جی بھر کر اللہ سے دعائیں مانگ لی، اب بتاؤ سلام کے بعد کیا دعا مانگے گا؟ اب سلام کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے انہیں؟ یہ تو ایسا ہی مسئلہ ہو گیا جیسے کہ جنازے کی نماز. جنازے کی نماز جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورشپ نہیں ہے. جنازے کی جو نماز ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورشپ نہیں ہے. عبادت مانے ورشپ، بلکہ جنازے کی نماز تو ایک دعا ہے. جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد حضور پر درود بھیجتے ہیں. یہ دعا کے آداب ہیں کہ دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کر کے پھر حضور پر درود بھیجو. تو ہم جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر کہہ کر کے پھر اب دعا کرتے ہیں. میت کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، موجود کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر فوراً سلام پھیر دیتے ہیں.
جنازے کی نماز یہی تو ہے. اس میں کہیں عبادت یعنی ورشپ، عبادت اور ورشپ کا پہلو نہیں ہے، یہ تو اس میت کے لیے دعا ہے. تو جب جنازے کی نماز پڑھ لی اور دعا مانگ لی تو اب سلام پھیر کر کے پھر سب دعا کر رہے ہیں، تو دعا کے بعد دعا کیسی؟ یہ بھی ایک جھگڑا ہندوستان پاکستان میں بہت چلتا ہے. یہ بھی ہندوستان پاکستان میں ایک جھگڑا بہت چلتا ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے. اس جھگڑے کو یہ میں سمجھا رہا آپ حضرات کو کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بھئی جنازے کی نماز تو ساری دعا ہی ہے، پھر اس دعا کے بعد دوسری دعا کا کیا مطلب؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا نہیں ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز تو خود دعا ہے، اور پھر دعا کے بعد دوسری دعا کیا ہے؟ ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ جنازے کی نماز ٹھیک ہے دعا ہے، مگر ہم سمجھے کہاں اس دعا کو؟ جنازے کی نماز جو دعا ہے اس دعا کو ہم سمجھے کہاں؟ لہذا وہ تو دعا مانگنا نہ مانگنا برابر ہو گیا، لہذا سلام کے بعد پھر دعا مانگو. یوں وہ جنازے کے بعد ہندوستان پاکستان میں دعا شروع ہوئی ہے. ہندوستان پاکستان میں جو جنازے کے بعد دعا شروع ہوئی وہ یوں شروع ہوئی ہے. کیا یہی ہم نہیں سمجھتے کہ جنازے کی نماز دعا ہے؟ یہی بات نہیں سمجھتے ہم. تو اب ہم نے سوچا کہ جنازے کی نماز تو پڑھ لی، اب میت کے لیے دعا کرو. تو اب سلام پھیرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ نماز پڑھی وہ کیا کیا ہوتا؟ وہ تو جنازے کی نماز پڑھی، وہ دعا ہے، اسے ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ صورتحال ہے، اس سے وہ سب مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں آپ حضرات کے ذہن کو وسیع کرتا ہوں ساری باتیں سمجھنے کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان 5 وقتوں کی نمازوں میں جب ایک آدمی عربی زبان جانتا ہے اور اس نے جگہ جگہ دعائیں مانگی، قراتوں کے بیچ میں دعائیں مانگی، سجدے کے اندر دعائیں مانگی، سجدوں کے بیچ میں دعائیں مانگی، قائد اخیرہ کے بیچ میں دعائیں مانگی، اور خوب جی بھر کر کے دعائیں مانگی. اب تو کچھ بچا ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد کیا مانگے گا؟ اب سلام پھیرنے کے بعد کچھ نہیں مانگنا. لیکن اجمی کہلاتے ہیں غیر عرب، یعنی جو عرب نہیں ہے، ہم لوگ ہیں، یہ جو عرب نہیں ہے یہ اجمی کہلاتے ہیں. اجمیوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہوئی ہیں اور ماثور ہوئی ہیں، ہم نے وہ یاد کر لی ہیں اور موقع سے وہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں. 2 سجدوں کے بیچ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی، حدیث سے دعا آئی ہے، ہم قاعدے میں 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں. سجدے میں بھی کوئی، سجدے میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں سوائے تسبیح کے. رکوع اور سجدے میں تو ہم تسبیح کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں. دیکھو رکوع دعا کی جگہ نہیں ہے. رکوع میں حضور نے فرمایا کہ امر رکوع فعظموا فیہ الرب. رکوع میں تو اللہ کی خوب عظمتیں بیان کرو، عظمتیں اللہ کی تعریفیں بیان کرو. رکوع میں دعا نہیں مانگنی، پھر سجدے میں جا کر دعا مانگنی. تو ہم تو سجدے میں مانگتے ہی نہیں، ہم تو سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. جب تک تھکیں گے وہاں تک سبحان ربی الاعلی کہیں گے. اور پھر قائد اخیرے میں صرف ایک دعا ہمارے پاس ہے، اللہم انی ظلمت نفسی. بس یہی ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہم انی ظلمت نفسی میں کیا ہے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اب سوال ہوا کہ عبادت کا جو خلاصہ اور مغز اور نچوڑ ہے وہ تو دعا ہے، اور اجمی نماز کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے. لہذا وہ اپنے دل کے ارمان اپنے اللہ کے سامنے کیسے رکھیں؟ اور اگر وہ اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے تو بندوں کا اللہ سے جو دعا کا تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا. اور دعا مانگنے کا اللہ سے تعلق نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ دعا مانگنے کا اللہ سے تعلق نہیں باقی رہا تو پھر باقی کیا رہا؟ اللہ کو بندوں کی جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ دعا ہی پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی ہر چیز، چھوٹی بڑی ہر چیز اپنے مولا سے مانگیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگو. پٹی تو ہم بازار سے بھی لا سکتے ہیں، لائیو بعد میں، لیکن پہلے اللہ سے مانگو. کیا ہم یہ تو جوتے گھانٹنے والے سے بھی سلوا سکتے ہیں، لگوا سکتے بعد میں لگوائیے، پہلے پٹی ٹوٹ گئی اللہ سے مانگو. کیوں؟ اللہ کو یہی مانگنا ہی پسند ہے، اور وہی بندہ اللہ کے یہاں پیارا ہے جو مانگتا ہے.
اور جس طرح سے مانگے مانگے، اوندا مانگے سیدھا مانگے مانگے، مانگنا انہیں پسند ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گدڑیا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں تو اس کی چر رہی تھی، وہ ایک درخت کے نیچے اللہ سے دعا کر رہا تھا اور مناجات کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے خدا، تو کہاں ہے؟ تو اگر مجھے مل جائے اور مجھے نظر پڑے تو میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، میں اپنی بکریوں کا تجھے دودھ پلاؤں، اور اے میرے مولا تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، اور اے میرے خدا تیرا گریبان ممکن ہے اس میں بٹن نہ ہو تو میں ببول کے کانٹے سے